ناسودہ روحیں۔ پچھلے دنوں میرے ہاں میرا ایک ملنے والا آیا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ الہی خیر کہتا ہوا میں اس سے ملا۔ پوچھا خیریت؟ اس نے بتایا کہ میری جوان کنواری بہن پہ اچانک جنون طاری ہو گیا ہے۔ ایک دم ہی اس نے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ توڑ پھوڑ، چیخو چنگھاڑ، آنکھوں میں شعلے، جسم و جان میں بے پناہ طاقت سی آ گئی ہے اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہی۔ اس وقت میرے 4 بھائیوں نے اسے قابو میں کیا ہوا ہے۔ میں بھاگا بھاگا آیا ہوں۔ خدارا میری دستگیری فرمائیں، ساتھ چلیں یا پھر کچھ ایسا کریں کہ یہ اچانک سر پر پڑی مصیبت کسی طرح سے ٹل جائے۔ میں نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا، مثلاً بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ حکیم ڈاکٹر تو میں ہوں نہیں۔ وہ مجھ سے نظریں چراتا ہوا کہنے لگا، بابا جی، امی بڑی پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بابا جی سے کوئی تعویذ یا پانی دم کرا کے لے آؤ۔ ان کا خیال ہے کہ یہ کسی جن بھوت کی کارستانی ہے۔ تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ میں نے اس کی گفتگو سے بدمزہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، میرا تو ان چیزوں پہ یقین نہیں ہے، لیکن میں نے فوراً اسے ٹوک دیا اور قدر خفگی سے کہا، میاں یہ لیکن ہی جن اور بھوت ہے، اور میرے پاس اس لیکن والے جن بھوت کا کوئی تعویذ نہیں۔ تم یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ان تعویذوں، گنڈوں، دم درودوں اور جھاڑ پھونکوں اور بے طرح کی دعاؤں کو برحق مانتے ہوئے بھی نہیں مانتا۔ پھر بھی اس طرح کے بے سر و پا اڑاؤ گے تو ظاہر ہے کہ مجھے تاؤ تو آئے گا۔ میں نے اسے بٹھا کر پانی پلایا اور کہا کہ اب تم جلدی سے پوری کیفیت تفصیل سے بتاؤ۔ جو وہ جانتا تھا اس نے مجھے بتا دیا۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، دیکھو وہ تمہاری بہن ہے، ظاہر ہے کہ تمہیں اس سے بڑی محبت ہوگی۔ تم چاہو گے کہ وہ اس مصیبت سے جلد از جلد چھٹکارا پا جائے۔ وہ جوان بھی ہے، کنواری اور خوبصورت بھی۔ میری بات مانو گے تو 1-2 روز میں ہی وہ بھلی چنگی ہو جائے گی، اور اگر تم نے یا تمہارے گھر والوں نے اسے کسی پیر یا عامل کی سیڑھی چڑھا دیا تو میری یہ بات کسی اشٹام پہ لکھ لو کہ تم لوگ اس معصوم کی زندگی برباد کرنے کے ذمہ دار ہوگے، اور اگر تم نے میری سنی اور اس پہ سختی سے عمل کیا تو وہی کہ 2-3 دن میں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے امر سے گارنٹی ہے۔ فوراً گھر جاؤ، چینی کی ایک پیالی میں تھوڑی سی چینی یا مصری گھول کر چاروں کل دم کر کے اسے پلا دو۔ پھر فوراً اسے اپنے فیملی ڈاکٹر کو دکھاؤ یا اس کے مشورے سے اسپتال لے جاؤ فوراً، اور مجھے کل صبح صبح رپورٹ دو۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، میں نے اسے روک دیا۔ جو کہا ہے وہی کرو اور کوئی بھی بات نہ کرو۔ میں نے اسے بھگا دیا۔ واپس بستر پہ ٹکتے ہی میں نے ہلکی سی توجہ دی، اے کریم و حکیم، وہی کر جو تو چاہے۔ جوان بچی ہے، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، نام بھی حلیمہ ہے، بس ذرا اپنے کرم والا معاملہ رکھیو۔ بس پھر میں گھوڑے بیچ کر سو گیا۔ جوان بچیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ جائیں اکثر و بیشتر مختلف جسمانی نفسیاتی عوارض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ جن بھوت یا کوئی سایہ وغیرہ چمٹ گیا۔ یہ روسیہ نام نہاد عامل خوب جانتے ہیں کہ یہ معمولی بیماری ہے جو جوان لڑکیوں کا مخصوص جسمانی نظام بگڑنے سے اود کر آتی ہے۔ اس کا علاج صرف 1-2 انجیکشن، ہلکی سی مسکن دوا اور 2 روز کا مکمل آرام ہے، یا اس کا مکمل دیر پا علاج نکاح مسنونہ ہے۔ اگلی صبح جاوید نے مجھے بتایا کہ حلیمہ گھر میں آرام کر رہی ہے۔ فیملی ڈاکٹر کو بلایا تھا، اس نے 1 انجیکشن اور کچھ گولیاں کھلا کر سلا دیا تھا۔ 10 بجے کے قریب پھر ٹیلی فون کھڑکا کہ حلیمہ ناشتہ کرنے کے بعد دوا کھا کر پھر لیٹ گئی ہے۔ رات کو وہ آرام سے بیٹھی ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل یہ عامل و کامل حضرات کیا کیا گل کھلاتے ہیں، اصل اور نقل کیا ہے، بے علم، بے عمل اور با علم اور با عمل میں کیا فرق ہے، علم کا صحیح اور بروقت استعمال کیا ہے، جن بھوتوں، سایوں اور تعویذ گنڈوں پہ تکیہ اور یقین کرنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہ سب ہماری جہالت اور بے علمی کا شاخسانہ ہے۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اس فلپائن میڈم Z/ZZ المشہور زیڈ اپ کا مجھ تک پہنچنا اور تتلی کے بجائے کاغا والے فریم کا فراہم کرنا کچھ خالی ذلت نہ تھا۔ وہ امریکہ کے فلمستان
ہالی ووڈ کے ایک انتہائی سیکرٹ ادارے ہالو ایم مسٹری میں بطور فرسٹ میڈیم سلیکٹ ہوئی تھی۔ اس سے پیشتر وہ لندن ٹریفالگر اسکوائر میں ایک جویش ادارے سپریم مرسیکل ڈیوائڈ میں سیکنڈ میڈیم تھی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ پروفیشنل میڈیم کی عموماً زندگی بڑی کم ہوتی ہے۔ روحوں سے رابطے کا کام بڑا جان جوخم میں ڈالنے والا اور انتہائی درجے کا روح فرسا ہوتا ہے۔ ایک بار روح سے رابطے کی مجلس خالص طور پر میڈیم یعنی معمول کی زندگی کا کم از کم 1 ماہ کم کر دیتی ہے۔ اس حقیقت کو یہ میڈیم لوگ بھی جانتے ہیں، اس لیے یہ ہر مجلس کے بعد 2-4 دن مکمل تنہائی میں آرام کرتے ہیں۔ اپنی آمدن کا ایک بڑا حصہ خیراتی اداروں کو دیتے رہتے ہیں۔ روحوں سے ملاقات اور رابطہ کروانے والے ہالی ووڈ کے اس ادارے میں زیادہ تر فلموں سے تعلق رکھنے والے ایکٹر، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر وغیرہ ہی آتے ہیں۔ کئی ماہ پہلے یہ اپنی بکنگ کروا لیتے ہیں، بڑی بھاری ایڈوانس رقوم کے ساتھ یہ اپنی درخواستیں بما روح کا نام، تعلق، مذہب، جنس، قبر کا محل وقوع اور دیگر معلومات مثلا تعداد افراد متمنی، شرکت جلسہ وغیرہ درج کر کے جمع کروا دیتے ہیں۔ ہر 15 میں صرف ایک جلسہ آدھی رات کو منعقد ہوتا ہے۔ شریک اراکین کی حتمی تعداد 13 ہوتی ہے، جو ایک زیتون کی لکڑی سے بنے ہوئے بڑی سی گول میز پہ بچھے سرخ بانات کے میز پوش پہ پڑے ہوئے ایک تیرہ گوشہ ستارے کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان میں عامل اور معمول بھی شامل ہوتے ہیں۔ تاریخ مقرر سے 2 ہفتے قبل ہی عامل، معمول اور دیگر عملہ جملہ انتظامات اور متعلقہ روح سے سلسلہ جنبانی کے ریہرسل شروع کر دیتے ہیں۔ روح کون سے عالم برزخ میں ہے، کس درجے اور کس مقام و حال میں ہے، روح آسانی سے رابطے پہ آمادہ ہوگی یا کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، صوتی رابطہ کس زبان میں ہوگا، روح کی کوئی شرط، قربانی، بھینٹ وغیرہ وغیرہ۔ یہ 14-15 روز انہی انتظامات اور ریہرسل کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی اڑیل قسم کی روح معاملے کو الجھا کر لٹکا بھی دیتی ہے، تنگ کرتی ہے، یا کوئی ایسی شرط درمیان میں رکھ دیتی ہے کہ اس کا پورا کرنا ادارے، عامل یا معمول کے بس میں نہیں ہوتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ مجلس ملتوی کر دی جاتی ہے اور روح کی اس شرط یا ضد کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ ایسے ایک جلسے کا اخراجات بلا شبہ لاکھوں میں اٹھتے ہیں۔ یہ میڈیم بھی کسی ایسے ہی گنجلک میں پھنسی ہوئی تھی جس کا ہلکا سا اشارہ وہ مجھے شروع ملاقات میں مجھے نصیحت سے آگاہ کریں کہہ کر دے چکی تھی۔ مصری فلم ساز اور ہدایت کار مصطفیٰ عکاد، جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات اور ابتدائے اسلام پہ دی میسج، پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی فلم بنائی تھی۔ یہی مصطفیٰ عکاد اس فلم سے پہلے لیبیا کے بطل حریت عمر مختار پہ دی لائن آف ڈیزرٹ کے ٹائٹل سے ایک مارکا آرا ہٹ فلم بنا چکا تھا۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب یہ فلم ذہنوں اور کاغذوں سے نکل کر کیمروں اور لوکیشنز کی زد میں آ چکی تھی۔ اسپین، الجزائر، مراکش اور پتہ نہیں کہاں کہاں اس کی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ شہرا آفاق اداکار اینتھونی کوئن حریت پسند عمر مختار کا ٹائٹل رول کر رہے تھے، جسے فلم کے آخری سین میں پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ وائنڈ اپ کا یہی آخری سین پوری فلم کا کلائمیکس تھا، جس کے لیے اینتھونی جان توڑ محنت کر رہا تھا، مگر بار بار کی ٹیک وقت اور جان برباد کرنے کے باوجود بھی وہ بات، تاثرات اور کیفیات پیدا نہیں ہو رہی تھیں جو ہدایت کار اور اینتھونی کو مطلوب تھیں۔ اچھی خاصی سر کھپائی کے بعد کام روک دیا گیا۔ اینتھونی نے مصطفیٰ کو مشورہ دیا کہ یوں بات نہیں بنے گی، کسی ماہر روحیات سے رابطہ کرو، شاید اسی طرح سے کچھ مسئلہ حل ہو سکے۔ فلم کے پروڈکشن ایجنٹ نے بڑی بھاگ دوڑ کے بعد ہالو ایم مسٹری سے رابطہ پیدا کیا۔ روحانی جلسہ ہوا، باوجود کوشش بسیار عمر مختار کی روح نے پلہ نہ پکڑوایا۔ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ بھی تھی۔ آخر جلسہ ایک غیر معینہ وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا، لیکن آخر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تو تلاش کرنا ہی تھا۔ ادارے کا یہودی سربراہ، جو یہاں ہیڈ عامل اور علوم روحیات اور ماورائے طبیعات و تحلیل نفسی کا ایک جید عالم بھی تھا، اس نے اپنے وسائل سے یہ معلوم کر لیا کہ اسے جب تک کسی مسلمان معمول کی
جو عربی مستعمل اور غیر مستعمل زبانوں کو بھی جانتا ہو اعانت نہ ملے گی، اور اس کا یہ عمر مختار والا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ پھر اسے میڈیم کی کیٹیگری میں زیڈ بائی سنگل یا ڈبل زیڈ چاہیے تھا، جو جودت طبع، قوت جاذبہ اور کمال فقاہت بھی اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پھر یوں ہوا کہ کسی نہ کسی طور اس فلپائن میڈیم زیڈ بائی ڈبل زیڈ کے وسیلے سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، اور اس فلم کی نظر بندی کے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے گئے۔ لیکن اس میڈیم کے لیے ایک عجیب سی اڑچن پیدا ہو گئی کہ اس روح نے کسی نامعلوم وجہ کی بنا پہ اپنے میڈیم سے رابطہ ختم نہ کیا، اور ایک عذاب مسلسل بن کر اس پہ مسلط ہو گئی۔ اب یہ بیچاری ایک لمبے عرصے سے کام وام سے فارغ تھی کہ ایسی صورت میں وہ کسی روحی جلسے میں شریک نہ ہو سکتی تھی۔ اس سلسلہ کے کسی عامل کے مشورے پہ وہ کسی ایسے مسلمان عامل کی تلاش میں تھی جو اپنے روحانی طریقہ سے اسے اس اذیت سے نجات دلا سکے۔ ایسے عامل کی پہچان بھی اسے بتا دی گئی تھی۔ اس کی مشکل حل ہونی تھی۔ میری صورت میں اسے ایک وسیلہ مل گیا۔ قصہ مختصر، میڈیم کو میری وساطت سے احسن خان مل گیا تھا، جو اسی شام نیو یارک پہنچ چکا تھا۔ سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ان پراسرار علموں کے ماہرین، عاملین، معمولین ایک دوسرے کی اضافی اور خاص الخاص ودیتی اہلیتوں اور صلاحیتوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے باطنی تصرف، کشفات و موکلین کی استعانت سے ایسے سپر لوگوں کے جستجو میں رہتے ہیں۔ ان کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، یہ مختلف اجسام اور وجود میں اپنے آپ کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کتا، بلی، چڑیا، چمگادڑ، سانپ، گھوڑا، تتلی، کچھ بھی، کوئی بھی اور کہیں بھی۔ یہ اپنا بڑھاپا، جوانی، عمر، ماہ و سال اور جون تک بدل لیتے ہیں۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی ان کے روبرو عاجز ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں طاقت پرواز ہوتی ہے، پلک جھپکتے یہ قطبوں کے فاصلے طے کر لیتے ہیں۔ یہ سارے تماشے، شعبدہ بازیاں عین ظہور ہیں۔ یہ سارے علوم ارضی اور افلاکی ہیں۔ ان کا تعلق افلاک و آفاق سے ہے، عرش اور عرش بری سے نہیں۔ یہ استعانت باللہ نہیں ہے، بلکہ نوری، ناری، خاکی اور افلاکی استعانتیں ہیں۔ یہ قوتیں علوم غیر مسلموں کے علاوہ مسلمانوں کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ مسلمان بھی عامل کامل ہوتے ہیں، مگر ایک فرق نمایاں اور ایک اصول واضح ہوتا ہے، وہ یہ کہ جو اہل ایمان ہوگا، اگر وہ یہ سفلی علوی علوم جانتا بھی ہوگا، تب بھی وہ انہیں استعمال میں نہیں لاتا۔ وہ خلاف فطرت، خلاف شریعت اور ماوراء اصول و قاعدہ کچھ بھی کرنے سے حد الوسع اجتناب کرتا ہے۔ صرف حسب ضرورت شدید وہ علوم الہی یعنی استعانت باللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی کی مخلوق کی آسانی اور اس کی بہبودی کے لیے بامر الہی استعمال کرتا ہے، اور اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جیسے ایک کیمیا دان یہ بخوبی جانتا ہے کہ خطرناک بم کیسے تیار کیا جا سکتا ہے، یا کسی شہر کی آبادی کو تابکاری اثرات سے کس طرح نیست و نابود کیا جا سکتا ہے، خوراک اور پانی کے ذخیروں کو کس عمل سے مضر صحت بنایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ منفی طرز فکر کا دل دادا ہے تو وہ اپنے علم و عمل سے ایسا ہی کرے گا، اور اگر وہ مثبت سوچ، رجحانات اور رویوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ کوئی ایسی انسانیت سوز حرکت نہیں کرے گا جس سے مخلوق خدا، انسانیت اور معاشرے میں کسی سطح پہ کوئی بگاڑ پیدا ہونے کا کوئی امکان ہو۔ درویش اور شعبدہ باز میں یہی ایک نمایاں فرق ہوتا ہے کہ درویش کبھی بھی معجزوں، کرامتوں، کرنیوں، برکتوں اور فوق الفطرت و عادات اور محیر العقول واقعات کا پرچار اور اظہار نہیں کرتا۔ وہ تو بے جا اور بے سوچے سمجھے کی دعاؤں، تسلیوں سے بھی متنفر ہوتا ہے۔ درویش کے پاس صرف اور صرف عاجزی اور تسلیم و رضا کی طاقت اور دولت ہوتی ہے۔ میرے بابا جی نے مجھے بتایا تھا کہ درویش وہ ہے جو ہر قسم کی صورتحال کے درپیش ہونے پہ بے ساختہ الحمدللہ کہے اور راضی برضا ہو کر اسے تسلیم کرے۔ جو بھی سر پہ پڑ جائے اس کو مشیت ایزدی جانے۔ رب العزت خود فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اس بات پہ ایمان لانے کے بعد پھر کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ کسی علم کا جاننا کوئی برائی نہیں، اصل بات تو استعمال ہے۔ دوسری بات کہ اصل چیز تو تسلیم و رضا ہے۔
میرے مہربان جناب قتیل شفائی کا ایک خوبصورت شعر ہے، پہلے تو اپنے دل کی رضا مان جائیے، پہلے تو اپنے دل کی رضا مان جائیے، پھر جو نگاہ یار کہے مان جائیے۔ سبحان اللہ، کتنی سادگی اور کیسی آسانی سے ایک دقیق مسئلے کو سمجھا دیا ہے۔ کہنے کو یہ محض شعر ہے، مگر یہ خوبصورت شعر اپنے اندر فلسفہ تسلیم و رضا کا ایک جہاں سموئے ہوئے ہے۔ تسلیم و رضا پہ بڑی بڑی حکایتیں، شرحیں اور تعویلیں پڑھیں، مگر اس شعر نے بڑے سیدھے سادے اور مؤثر انداز میں مجھے تسلیم و رضا کی اصل حقیقت سے روشناس کرا دیا۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ اپنے کسی عمل دخل، سوچ، فیصلے، ارادے، وعدے کے بارے میں پہلے اپنے دل و دماغ، حالات، معاملات، نفع و نقصان، ہر بات پہ غور کر لو، مشورہ اور استخارہ کر لو، تو تب تک کوئی فیصلہ کرو اور پھر وہ قول فیصل ہی ہونا چاہیے۔ درویشوں کی یہی وفا، یہی ادا اور یہی حیا ہوتی ہے کہ وہ جب کسی کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، لڑ پکڑ لیتے ہیں، اپنے گلے میں غلامی کا پٹکا پہن لیتے ہیں، جب کسی کے نام پہ بک جاتے ہیں، تو پھر یار سونا جس حال میں رکھے مست رہتے ہیں کہ میرا جے یار میرا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے پاواں والی بات ہونی چاہیے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے حواس ناقص سے جو کچھ دکھائی یا سنائی دیتا ہے، جو محسوس ہوتا ہے، اس سے ہم عقلی یا شعوری طور پہ مطمئن اور متفق نہیں ہوتے۔ لیت و لال سے کام لیتے ہوئے اس سے روگردانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنی پسند، ناپسند، طبیعت، مزاج اور حالات، مجبوریاں، معذوریاں درپیش آ جاتی ہیں۔ طالب یہ سوچتا ہی نہیں، یا وہ اس نقطہ پہ غور کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا کہ جو حکم دیتا ہے، جو کسی پلیتھن میں ڈالتا ہے، وہ کون ہے۔ اگر اس سے مرشد، راہبر، محبوب، استاد، یار یا جو بھی رشتہ تعلق استوار کیا ہے، مطلب کہ وہ کوئی نہ کوئی ماورائیت یا کوئی خیر و خوبی رکھتا ہے، تو پھر یقیناً وہ جو کچھ کہتا اور کرتا ہے، اس کے نتائج اور عواقب پہ بھی اس کی نظر ہوتی ہوگی۔ اس میں اندیشہ ہائے دور دراز بھی ہوگا۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر وہ جانے، اور اس کا کام، طالب کا کام صرف سر جھکانا اور ماننا ہے۔ مجھے خوب یاد ہے، چاچی نے مجھے کہا تھا کہ کاغا، تم جاننے والے ہو اور ہم صرف ماننے والے ہیں۔ یہ بات بہت بعد میں سمجھ آئی تھی کہ جاننے سے ماننا کتنے لاکھ درجے آگے ہوتا ہے۔ جاننے اور ماننے والے دونوں ہی طالب علم ہیں، مگر ایک نمایاں فرق اور حیثیت کے ساتھ۔ ہوتا یوں ہے کہ طالب علم کو مختلف عوارض اسباق کے لیے مختلف استادوں، بزرگوں کے ہاں بھیجا جاتا ہے، یعنی اس کے حالات اور زندگی کے ماہ و سال، شب و روز کی تقسیم کچھ اس انداز اور طور سے کر دی جاتی ہے کہ طالب خود بخود ہی اس ڈیزائننگ میں ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اس کے سمجھنے میں یہی کچھ آتا ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہے وہ محض اتفاقات ہیں، جبکہ یہ سب کچھ ایک سسٹم اور شیڈول میں طے شدہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا تھا اور جو ہستیاں مجھ پہ معمور و فائز تھیں، بباطن مجھے سب کا ادراک تھا، مگر ہونٹوں پہ چپ کے مہر تھی۔ جیسے سالک صوفی درویش اپنے زمانہ شوق و اشغال میں مختلف ادوار سے گزرتے ہیں، کبھی مشاہدہ ذات ہوتا ہے، کبھی مشاہدہ کائنات اور کبھی مشاہدہ حق تعالی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ایک جن میں جذب و انفاس، مشاہدہ ہست و بود، وجدان و وجود، حیات و ممات، ایقان و احسان، ایمان و عرفان، فقر و استغنا، تاب و تواں، یکتائی و دوئی، حاضر و موجود وغیرہ اپنی اپنی بساط، توفیق اور درجات کے مطابق جب ان مشاہدات کی وارداتوں سے طالب گزر رہا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کے ٹیسٹ بھی ہوتے جاتے ہیں۔ کہیں وہ بالکل 0/0 ہوتا ہے اور کہیں قدر مناسب اور ایک آدھ مضمون میں اچھا یا بہت اچھا۔ کہیں تو طالب کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کسی ٹیسٹ سے گزر رہا ہے۔ میرے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ ادھر میں نے مضمون دیکھا یا قدرے چکھا، ادھر میرے پرچے ہو گئے۔ اس قسم کی میری کلاسیں کبھی مرحوم و مغفور رئیس امروی کی رئیس اکیڈمی میں لگا کرتی تھی۔ یہ ہیں سب ایک ہی سالک کے جستجو کے مقام، وہ جس کی شان میں آیا ہے علم الاسماء۔ بن مرشد راہبر کیڑائے۔ میری اس درماندہ زندگی کا ایک عجیب پراسرار سا واقعہ یاد آ گیا ہے، جو واقعتاً
میرے روحانی سفر کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ اپنی اس روحانی تربیت و تربیت کے سلسلہ میں اپنے ایک بابا جی کے ڈیرے پہ پڑا ہوا تھا، جو سر بفلک برفانی پہاڑوں کے دامن میں ایک تنگ سے درے میں واقع تھا۔ ایک ٹھٹرے ہوئے دن ظہر کے وقت بابا جی کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ ایک لڑکا بھاگا آیا اور عرض کی کہ سرکار، مہمان خانے میں ایک سانپ دیکھا گیا ہے، سبھی مہمان سرک کے باہر برآمدے میں جمع ہو گئے ہیں۔ بابا جی نے سنی انسنی کرتے ہوئے بڑی لاپرواہی سے فرمایا، بیٹے، کوئی سانپ وانپ نہیں، اگر کوئی ہو بھی تو اسے مارنا نہیں۔ جاؤ، سب مہمانوں کو کہو کہ جہاں دل چاہے بیٹھیں لیٹیں، یہاں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ لڑکا مطمئن ہو کر چلا گیا۔ بابا جی نے اس کے جانے کے بعد مجھے مہمان خانے میں بھیجا کہ جا کر مہمانوں کو سمجھاؤ کہ یہاں کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ پہاڑی برفانی علاقہ تھا، ہر کسی نے موٹے موٹے اونی کپڑے اور چادریں اوڑھ رکھی تھیں۔ مہمان خانہ پتھروں سے بنا ہوا تھا، فرش پہ ڈھیر سی کھپریل بچھی ہوئی تھی جو نرم گرم گدوں کا کام دیتی تھی۔ چھت سرکنڈوں اور جھاڑ پھونس کی تھی۔ بڑے سے کمرے کا صرف ایک داخلی راستہ تھا اور کوئی کھڑکی نہ در۔ پتھروں کی دیواروں میں دو چار تاقچے بنے ہوئے تھے جن پہ قرآن مجید اور بڑے بڑے مشال نما دیے دھرے رہتے تھے۔ مشلوں کے دھوئیں نے کمرے کی ہر واضح چیز پہ اپنی ایک کالک کی تہ چڑھائی ہوئی تھی۔ کالک کا احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہر کوئی سیاہ پوش تھا۔ میں ادھر پہنچا تو وہ لڑکا وہاں برآمدے میں کھڑا دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کو شاید بابا جی کا حکم سنا رہا تھا۔ میں مہمان خانے کے بڑے سے دروازے کی دہلیز پہ کھڑا اس انتظار میں تھا کہ وہ خاموش ہو تو میں بھی کچھ کہوں۔ مان اندر سے ایک افغانی سانپ سانپ پکارتا ہوا باہر کی طرف لپکا۔ دو چار بیمار سے مہمان جو ہمہ وقت لیٹے رہتے تھے وہ اندر چیخو پکار کر رہے تھے۔ میں عجلت میں اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے کھپریل کے ڈھیر کے اندر سے ایک کالا شاہ سانپ بڑی تیزی تندی سے میری جانب لپکا۔ سانپ کیا تھا؟ ایک بجلی کا لپکا تھا۔ شور غوغا سن کر باہر والے بھی اندر آ گئے، کسی کے ہاتھ میں چھڑی اور کوئی جلانے والی لکڑی پکڑے ہوئے۔ ایسے میں وہ سانپ میرے پاؤں تلے پہنچ چکا تھا۔ یہاں بھی کھپریل تھی۔ میں نے ہلکی سی جھکائی لے کر ذرا پرے چھلانگ لگا دی۔ اپنے طور میں سانپ کی زد سے بچ نکلا تھا۔ ہر کوئی چھڑیوں لکڑیوں سے کھپریل کو کوٹ رہا تھا۔ بے طرح سے دھنائی کرنے کے بعد جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ سانپ کا کچومر نکل گیا ہوگا تو انہوں نے کھپریل کو ٹٹولنا شروع کیا، مگر سانپ کہیں نظر نہ آیا۔ میں ابھی تک کھپریل پہ ہی پڑا ہوا تھا کہ اچانک سرگوشی سی ہوئی، اٹھنا مت، یہیں بیٹھے رہو۔ دھیانی بے دھیانی کرتے ہوئے میں اٹھ کھڑا ہوا، دیکھا تو سانپ میرے پاؤں سے لپٹا ہوا تھا۔ نظر پڑتے ہی میں نے دوسرے پاؤں کی مدد سے اسے علیحدہ کر دیا۔ وہ پھر میرے پاؤں کی جانب لپکا، مگر اب شاید دیر ہو چکی تھی۔ ایک لپکتی ہوئی چھڑی زن سے پڑی، پھر ایک گھماش سی سرسراہٹ گونجی، جیسے تانگا بان کے چابک لہرانے سے سرسراہٹ سی گونجتی ہے۔ سانپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ وہ سر ڈالے میرے قدموں میں پڑا تھا۔ اس کا خوبصورت جسم اینٹ اینٹ کر بل کھاتے ہوئے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ مہمان اب سارے کے سارے میرے گرد جمع ہو چکے تھے، کوئی فارسی، کوئی پشتو، ترکی اور ازبکستانی، پنجابی اور کوئی اردو، سب اپنی اپنی ڈفلی بجا رہے، مگر میرے اندر جیسے مردنی سی چھا گئی۔ سانپ کا کیا ڈر خوف تھا، بس یوں جیسے مجھ سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہو۔ کانوں میں وہ التجا بھری سرگوشی گونجنے لگی، اٹھنا مت، یہیں بیٹھے رہو۔ مگر جس کے نصیب میں ہی ایک جگہ کا ٹھکانہ نہ ہو، وہ کیا کہیں جم یا جڑ کر بیٹھے گا۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی مجھے بابا جی سرکار نے علاقہ بدر بلکہ صوبہ بدر کرتے ہوئے فرمایا، گو تم نے قصدن ایسا نہیں کیا، بس یہی مقدر تھا، باقی تسلیم و رضا اور من ماننا تمہیں کوئی اور ہی پڑھائے سکھائیں گے۔ ہاشم بابا جوف، اللہ تمہیں سرخرو اور اقبال مند کرے۔ دوبارہ وہ پھر سے مجھ سے پوچھنے لگے، تم نے ان کی سرگوشی پہ توجہ نہیں دی تھی؟ میں ہاتھ جوڑتے ہوئے صفائی پیش کرنے لگا، بابا جی غلطی ہو گئی، سرگوشی سنی تھی، بس ہونی دغا دے گئی۔ جب تک اصل بات سمجھ میں آتی، ایک مہمان اپنا وار کر چکا تھا۔ میں پاؤں میں بیٹھ گیا۔ بابا جی نماز جنازہ میں شرکت کی اجازت مرحمت فرما دیں، اس کے فوراً بعد رخصت ہو لوں گا۔ بابا جی تعصب بھرے لہجے میں فرمانے لگے، 25 برس سے ہاشم بابا جوف یہاں مہمان خانے میں پڑا ہوا تھا،
اسے وہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اسی ماہ سیام میں وہ یہاں سے فارغ ہو کر واپس جا رہا تھا۔ ہاشم بابا جوف، اللہ سونا تمہارے درجات بلند فرمائے، آمین۔ پھر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، ارشاد فرمایا، جی میلا مت کرو، گو تمہارا کوئی دوش نہیں، لیکن تمہارا اور اس مہمان کا اب یہاں رہنا مناسب نہیں۔ ہاشم بافا جوف کی نماز جنازہ یہاں بھی ہوگی، لیکن میرے علاوہ اور کوئی ادھر سے شرکت نہیں کر سکے گا۔ ہاشم بابا جوف کے لواحقین پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ ناصر، اب تم فوراً رخصت ہو لو۔ مرضی مولا ازہما اولا، خدا جانے اب میری کہاں کلاس لگنی تھی۔ وقت نے ایک بھرپور انگڑائی لے لی تھی، زمانہ ایک آدھ زقند لے کر آگے نکل گیا تھا۔ جنم پتر پہ نصیبوں کا لکھا ہوا چاٹے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ جدھر جدھر جہاں جہاں قدم دھرنا اور جتنا جتنا جیسا جیسا رزق پانی مقسوموں میں مرقوم تھا، چگتا چوستا رہا، مگر جیسے من کی دنیا ماری گئی تھی۔ ہر لمحہ، ہر پل بے کلی اور بے قراری میں بسر ہوتا، نہ دن کو چین نہ رات کو قرار۔ سوچوں کے بھالے، خیالوں کے نشتر اور احساس کے تیر ہر ساتھ کلیجہ چیرتے رہتے۔ سجود میں حضوری نہ قیام میں شرابوری، تسبیح میں تسلی نہ تحلیل میں تشفی، ذکر میں ذائقہ نہ فکر میں فائدہ دکھائی دیتا تھا۔ راضی برضا تھا، دم مارنے کی جرت نہ تھی، لمحہ لمحہ سانس کا خنجر کاٹ رہا تھا۔ ایک زمانہ یہی سوچتا رہا کہ آخر میری کیا غلطی تھی۔ یہ تو بہت بعد میں سمجھ آئی کہ جس طرح کچھ دینے اور بخشنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بہم ہو جاتا ہے، اسی طرح کچھ چھینا جھپٹی اور چھپانے چھیدنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی چھد ڈال دیا جاتا ہے۔ بھیتر کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کچھ اور ببتا ڈال دی جاتی ہے۔ ناز و ادا، وفا و حیا، حسن و جمال اور کرامت و کمال والوں کے ہاں ایسے کارنامے ہوتے ہی رہتے ہیں، یعنی جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ آخر گھبرا اور تنگ آ کر گودڑی اور بھنے چنے تھیلے میں ٹھونس کر بادیہ پیمائی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ گرمی، سردی، ساون، بھادوں، بیماری، صحت، در در کی در در فاقے، فقیر، مسجدیں، تکیے، مزار، قبرستان، برا حال، بانکے دہاڑے، 121 تک گنتی اور 2.5 کا پہاڑا، چولستان، تھرپاکر، بیکانیر، راجستھان، اجمیر شریف، ریگ پھانگتا، خاک چھانتا ہوا خواجہ مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ سرکار منگو پیر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ٹھیکی لی۔ شانوں سے نیچے لٹکے ہوئے نا تراشیدہ اور چکٹ بالوں میں سرکار کی جوؤں سے کچھ زیادہ ہی جوئیں تھیں۔ جمعرات کی ایک دوپہر سرکار بابا ذہین شاہ تاجی ماں چند مریدوں کے دربار پہ آئے ہوئے تھے۔ ایک مخصوص سی محفل سماع بھی آراستہ تھی۔ سرکار منگو پیر کے دادا پیر حضرت قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جس شعر کی تکرار پہ دائی اللہ ہوئے تھے، کشتگاں خنجر تسلیم راں، ہر زماں از غیب جان دیگر است۔